الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ بہت خوبصورت محفل پاک جناب حاجی نذیر احمد صاحب کی ختم پاک ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ان کے فرزندان گرامی نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ رب العزت کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا رنگ بدلا ہے. ہم سب دل کی گہرائیوں سے مل کے دعا کریں کہ اللہ کریم اس کے بدلے حاجی نذیر صاحب کے درجات میں اتنی بلندی عطا فرمائے، اتنی بلندیاں عطا فرمائے کہ ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سارے قبرستان میں جتنے اس سے پہلے دفن ہو چکے ہیں یا اس کے بعد اس قبرستان میں دفن ہوں گے، اللہ کریم قیامت تک ان کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، ایصال ثواب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کی کوئی ایک بات بھی کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے اور اس کے دل کی دنیا بدل جائے اور اس ایک دل کی دنیا کے بدل جانے سے وہ ساری محفل بخشی جائے. یہ ماہ مبارک سرور کونین کی آمد کی گھڑیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. وہ پر نور لمحات وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن اس کائنات کے بخت جاگے تھے، انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں پر نزول کیا تھا اور اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی کے، رضا کے، کرم کے دریا بہائے تھے، اور وہ دریا کرم کے، وہ رحمتوں کے آسمان ابھی تک نسل انسانیت پر اپنا سایہ کی ہوئی ہے. یہ تصدق ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کا. تو میں آپ کے سامنے ابتداءً حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی ایک آیت اور اس کے ساتھ ملحقہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان میں نازل ہونے والی دو آیات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فقیروں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ محبت کا ایک درس دیا. سبحان اللہ. آج ہم فقیروں سے محبت کرنے والے کہ ایصال ثواب کی اس محفل میں بیٹھے، ناداروں کے ساتھی، غریب پرورش ایک شخص کی محفل پاک میں بیٹھے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضور علیہ السلام کو انہی غریبوں کی طرف متوجہ فرمایا تھا. میں آپ کے سامنے یہ آیات اس لیے بھی پیش کروں گا کہ آپ ان آیات کی روشنی میں
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو جس طرح حاجی نذیر صاحب نے غریب پروری میں، محبت میں، امداد اور اعانت کرتے ہوئے جو زندگی میں جو نمونہ قائم کیا ہے، اس کی جھلک نظر آئے، سرور کونین کی سنت کی جھلک نظر آئے۔ اور اس کے فعل اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ ہم امید کریں گے کہ مالک ان کی قبر کو اپنے انوارات سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے میرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی کو، اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے دل کو ان لوگوں کی طرف متوجہ کریں۔ کیوں کہ آپ کی توجہات عالی شان ایسی ہے کہ محبوب جس کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے وہ دل نور علی نور ہو جاتے ہیں، وہ سینے روشن ہو جاتے ہیں، ان سینوں میں اللہ رب العزت کی محبت اتر آتی ہے، اور وہ سینے اطاعت الہی کا، وہ دل اطاعت الہی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ میرے محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھ، ان کے دلوں کو، اپنے جی کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھ، جو صبح اور شام، جو رات کے وقت اور دن کے وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میرے محبوب یہ میری طرف دیکھتے ہیں، یہ مجھے پکارتے ہیں، یہ دن ہو اور یا رات ہو، یہ میری طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اے میرے محبوب آپ جب ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، جب آپ کی توجہات ان کو مل جائیں گی، تو جب اس کے بعد جب میری طرف دیکھیں گے تو پھر ان کو میں اپنے معرف عطا کروں گا، اپنی پہچان عطا کروں گا۔ یہ تیری توجہات کے بغیر مجھے نہیں پہچان سکیں گے۔ بے شک مجھے دیکھتے رہیں، بے شک مجھے پکارتے رہیں، بے شک میری عبادتیں کرتے رہیں، لیکن میرے محبوب جب تک تو ان کے ساتھ نہیں جڑے گا، تیرا دل ان کے ساتھ نہیں جڑے گا، ان کے دل معرف الہیہ کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضرات نقشبندیہ جو ہیں، طریقت نقشبندیہ میں جو حضرات نقشبندیہ ہیں، وہ اپنے مرید کو اپنے سامنے بٹھا کے، آج وہ طریقے ختم ہو گئے، آج طریقت نقشبندیہ ختم ہو گئی ہے، آج تمام طریقے اپنی اصل حالت سے ہٹ گئے ہیں، تو طریقت نقشبندیہ بھی اپنی اصل حالت سے ہٹ گئی ہے۔ آج کل کوئی بندہ بھی سلوک طے کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ طریقت نقشبندیہ کے اندر پورا سلوک موجود ہے، تمام اسباب موجود ہیں جن کو طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے معرف انسان کے دل پہ اترتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے اللہ ماشاءاللہ پیروں کو سلوک کا معنی بھی نہیں پتہ ہے۔ بڑے بڑے آستانوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو سلوک کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں ہے کہ سلوک طے کس طرح ہوتا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بندے، جب شیخ کامل مکمل سلوک طے کرنے والا اپنے مرید کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنے دل کی توجہ اس کے دل کی طرف کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ اللہ کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہ دراصل طریقت ہے جو انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں میری بات، یہ لکھی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے لطائف زندہ ہو گئے، اگر آپ کے لطائف نور میں منور ہو گئے، تو یاد رکھنا اس دنیا کے اندر بھی منور ہوں گے، قیامت کے قبر میں جانے کے بعد بھی ان لطائف سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں زندہ رہوں تو میں اللہ اللہ کرتا رہوں، اور قبر میں جاؤں تو اللہ اللہ کرتا رہوں، تو اپنے لطائف کو زندہ کرو، حیاتی بخشو ان کو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے میرے محبوب اپنے نفس کو، اپنے دل کو،
اپنے جی کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے قلب کی توجہات ان کی طرف کریں تاکہ ان کے دل زندہ ہو جائیں جو صبح شام مجھے پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے طالب بننا پڑتا ہے پھر سلوک طے ہوتا ہے۔ پہلے اپنے رب کو یاد کرنا پڑتا ہے، پہلے طالب بننا پڑتا ہے، پہلے دل کے اندر طلب پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کے غلام بھی، اللہ کا محبوب بھی، اللہ بھی۔ پھر فرماتے ہیں یریدون وجہہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام نے، اہل سنت و جماعت نے اس پر متفقن علیہ عقیدہ رکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن مولا کریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنا مظہر عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنی صفات کا مظہر عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن تم میرے محبوب کی زیارت کر سکتے ہو۔ یہ کیا؟ یریدون وجہہ، جو اس کی رضا کے طالب ہیں، جو اس کی رضا کے طلبدار ہیں، محبوب یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ میری عبادت بھی کرتے ہیں اور میری رضا کے بھی طالب ہیں۔ آپ اپنی توجہات ان کی طرف منتقل فرمائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اے میرے محبوب ان کی طرف سے نگاہیں نہ پھیریں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے عبادت گزار بندے اور میری رضا کے چاہنے والے، میری رضا کے طلبگار ہیں، میرا محبوب وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان کی طرف سے نگاہیں نہ پھیریں۔ یہ تیری نگاہوں کے طلبگار ہیں، یہ تیری نگاہوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے صدیق تیری کیا خواہش ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ میری صرف دو خواہشیں۔ آپ نے پوچھا کون سی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس مال و دولت اور اسباب ہوں اور میں آپ کے قدموں پہ لٹاتا رہوں۔ آپ نے فرمایا دوسری کیا خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسری میری خواہش ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں اور میں آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اے میرے محبوب ان کی طرف سے نگاہیں نہ ہٹائیں۔ اس کے اندر بڑی لطائف ہیں کہ محبوب کو کیوں کہا گیا کہ آپ ان کی طرف سے نگاہیں نہ ہٹائیں؟ اس وجہ سے کہ محبوب یہ تیری نگاہ جب ان کے اوپر پڑتی ہے ان کے حالات بدل جاتے ہیں، ان کے واقعات بدل جاتے ہیں، ان کی قلبی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ علیہ السلام کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے قلوب کی کیفیات کچھ اور ہوتی تھی۔ جس وقت آپ کی محفل سے ہٹ کے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے تھے تو آپ صحابہ کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیفیت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، ہم جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر کے سوا، یاد الہی کے سوا، آپ کی محبت کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو ہماری توجہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے، ہم اس بات سے بڑے پریشان ہیں۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو یہ کیفیت جو میری بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد، گھروں میں جانے کے بعد میسر ہو تو فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں۔ اس کا مطلب ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے سے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کی توجہات سے قلوب کے کیفیات بدل جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کا نور ان دلوں کے اندر سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اے میرے محبوب ان کی طرف سے نگاہیں نہ ہٹانا، یہ تیری نگاہوں کے طلبگار بیٹھے ہیں، یہ تیری توجہات کے طلبگار بیٹھے ہیں، یہ میرے محبوب تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو دیکھ۔ وجہ کیا؟ اس کی وجہ آگے فرمائی تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگ دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں چاہتے ہیں، زندگی کو کے اندر آسائشات کے حصول چاہتے ہیں،
زندگیوں کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اس زندگی کے اندر جنت کا نمونہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بزرگ سے ان کے مرید نے پوچھا کہ ہمیں دنیا کے اندر آسانیاں کیوں نہیں ملتی، دنیا کے اندر خوشیاں کیوں نہیں ملتی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر ہمیں آسانیوں والی زندگی کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو راضی کی کوشش بھی نہیں کرتے، راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو وہ جنتیوں کی زندگی چاہتے ہیں، اور زندگی وہ فرعون اور حامان کی طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ جو فرعون تھا، حامان تھا، نمرود تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے تھے۔ تو مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے انعامات سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کی رحمتوں سے اپنے گھروں کو سجاتا اور سنوارتا ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارتا ہے، لیکن دوسری صورت میں اس کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں فرق ہی یہی ہے کہ مومن اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، کافر اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو فرمایا کہ لوگ دنیا کی زینت کے طلبگار ہیں۔ محبوب، جو لوگ تیری رضا کی طلبگار ہیں، جو تیری توجہات کے طلبگار ہیں، آپ اپنی توجہات کو ان کی طرف لگا کے اپنی نگاہوں کو ان سے نہ ہٹائیں، ان کے چہروں پر اپنی نگاہ کو جمائیں، کیونکہ یہ دنیا کے طالب نہیں ہیں، یہ آپ کے طالب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے محبوب اس کی بات بھی نہیں ماننا، اس شخص کی بات نہیں ماننا۔ اگر کوئی لاکھ آپ کو اس معاملے کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر کوئی لاکھ اچھی باتیں کرے، لیکن اس کی بات نہیں ماننا۔ کس کی بات نہیں ماننا؟ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی رضا پانے کے لیے، رسول اللہ کی رضا پانے کے لیے، رسول اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز عرض کرنے کے لیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل اللہ کے ذکر میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ کو منع فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس کی بات کو نہیں ماننا ہے جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو ماننا ہے جس کا دل ہمارے ذکر سے معمور ہو۔ اس لیے ہم بارگاہ رسالت میں اپنی نیاز پیش کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ اللہ نے بتایا وہ اس کے مطابق نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ہر نماز کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ دعا، یہ معاملات، یہ التجا میرے محبوب کی بارگاہ میں صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس کا ذکر میری یاد سے غافل نہ ہو۔ اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے معمور کرو، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد اپنے دلوں میں بساؤ، تاکہ جس وقت پھر آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو پھر اللہ رب العزت کی شاید کے مطابق وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوتے؟ آقا علیہ السلام کی توجہات حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے رسول اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے، وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہشوں کی، یعنی وہ شخص جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ اس کی ظاہری نشانی یہ ہے،
اللہ کے ذکر سے غافل شخص کی نشانی ظاہری کیا ہے؟ ظاہری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، شریعت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اپنے ظاہر کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالا جائے، نہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان راستوں پر چلا جائے جن پر نفس کہتا ہے کہ یہ غلط راستوں پر چل، ان غلط راستوں پر چل، ان غلط راستوں پر چل۔ نہیں، شریعت مصطفیٰ کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل ہوگی، رسول اللہ کی توجہات بھی حاصل ہوگی۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ ان کو فرما دے کہ جو سچی بات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہی حق ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بات تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ حق بات پیش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ حق کی بات کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، وہ حق بات کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے حق بات کہہ دی، حق کو واضح کر دیا، جس کا دل چاہتا ہے وہ حق کو قبول کرے، وہ ایمان قبول کرے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہتا ہے ہمارا انکار کر دے۔ اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا، یہ اختیار دے دیا، جس کا دل چاہتا ہے مان لے، جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے۔ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم ڈنڈے کے زور پر نہیں منواتے، ہم حق کے زور پر، دلیل کے زور پر اور اپنی نشانیوں کے زور پر تمہارے سامنے دلائل اور براہین تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ ہماری ان دلیلوں کو مان لے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو نہ مانے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ احاطہ بہم سرادقها، اور وہ عذاب ایسا ہے کہ جس کی دیواریں ان کے گرد احاطہ کی ہوئی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کو یہ عذاب دیا جائے گا اور وہ فریاد کریں گے تو ہم ان کی فریاد کو سنیں گے، لیکن کس طرح انداز میں سنیں گے؟ ہم ان کو گرم پانی پلائیں گے۔ ہم ان کو جب وہ استغاثہ کریں گے، جب وہ فریاد کریں گے، جب وہ ہماری طرف اس وقت متوجہ ہوں گے جو میرے محبوب کی غلامی سے نکل کے متوجہ ہوں گے، جو شریعت مصطفیٰ سے نکل کے متوجہ ہوں گے، جس وقت وہ ہمیں پکاریں گے تو اس وقت بھی ہم ان کی پکار کی آواز سنیں گے، ان کو جواب دیں گے۔ لیکن جواب کیا ہوگا؟ یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ہم ان کو ایسا گرم پانی پلائیں گے، ایسا گرم پانی دیں گے جو ان کے چہرے کو جلا کے رکھ دیں گے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بئس الشراب وساءت مرتفقہ، وہ کتنا بڑا، کتنا سخت مشروب ہے، کتنا ناگوار مشروب ہے، کتنا برا مشروب ہے پینے کے لیے، جس وساعت مرتفقہ اور بڑی مشکل ترین اور بڑی تکلیف دہ قرارگاہ ہے جہاں پہ ان کو رکھا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بات فرماتے ہیں۔ بس آخری بات، اللہ رب العزت کے محبوب کے غلاموں کی شان سنی ہے، اب اللہ رب العزت کے فقیروں کی بات سنی، کیونکہ ہم ایک فقیر درویش شخص کے مزار پر آئے بیٹھے۔ جو مجھے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ غریب پرور شخص ہے، انہوں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جن لوگوں نے نیک عمل کیے، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو جو اچھے عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں ان کے اعمال کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر جو عمدہ اور مفید کام کر کے دنیا سے چلے جاتا ہے، جو اچھائیاں کر کے جاتا ہے، جو بھلائیاں کر کے جاتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کر کے جاتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اب ان کا اجر ہم باقی رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنات عدن، بڑی خوبصورت مرکزی جنتیں ہیں، وہ سائڈوں والی جنتیں نہیں،
ایک ہوتا ہے نا باغ، آپ کسی باغ میں داخل ہوتے ہیں، سائڈ پر کیاریاں لگی ہوتی ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر اور کچھ کیاریاں لگی ہوتی ہیں، ان میں پھول کھلے ہوتے ہیں، پھر ایک اس باغ کے اندر مرکزی جگہ ہوتی ہے. اس مرکزی جگہ میں اس باغ کے رکھوالوں نے، ان مالیوں نے اپنی پوری کاریگری کا وہاں پہ سامان کیا ہوتا ہے، پوری کاریگری دکھائی ہوتی ہے، اپنے پورے جتنے بھی گل کھلانے ہوتے ہیں اس میں کھلاتے ہیں اس مرکزی جگہ پر. تو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے اجر بھی ضائع نہیں کرتے اور ان کو وہ مرکزی جنت عطا کریں گے، وہ جنت کا مرکزی حصہ عطا کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری رضا کی خاطر ہماری مخلوق کی خدمت کی. پھر فرماتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحتہم الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کے، ان کو ہار پہنائے جائیں گے، ان جنتوں میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کو سونے کے، وہ جنت میں جو مرکزی جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کو ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے، ان کو زیور پہنائیں گے، ان کو خوبصورت بنائیں گے، ان کی شان و شوکت میں دکھائیں گے لوگوں کو کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری رضا کی خاطر میری مخلوق کی خدمت کرتے رہے. یہ کنگن پہنانا کیا ہے؟ اس کی شان و شوکت کو ظاہر کرنا ہے. ہم اس کی شان کو بنائیں گے. اس کا یہ مطلب ہے مومن جو ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو عزتوں والا ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی اس کی عزتیں ہوتی ہیں، آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان کو خوبصورت ریشمی سبز رنگ کا لباس پہنائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم شان میں پھر اپنے بندوں کو اس طرح اضافہ کریں گے کہ ہم ان کو ایسے باریک ریشمی کپڑے پہنائیں گے، خوبصورت لباس پہنائیں گے کہ انہوں نے جو دنیا میں ہمیں راضی کرنے کے لیے لوگوں کو لباس عطا کیے، ہم اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو جنت کے لباس عطا کریں گے. دوستو پھر فرماتے ہیں وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّقِئِينَ، اور موٹے ریشمی کپڑے، باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑوں کے ہم ان کو لباس پہنائیں گے. اور دوسرا کیا ہوگا؟ پھر وہ کس شان سے بیٹھیں گے؟ وہ جنت میں کس شان سے بیٹھیں گے؟ مُتَّقِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، کہ وہ جنت پر مرصع پلنگوں پر، خوبصورت ان پلنگوں پر جن کے ارد گرد ہیرے اور جواہرات جڑے ہوں گے، اتنے خوبصورت تختوں پر وہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. لوگ ان کو دیکھتے ہی گزریں گے کہ یہ میرے محبوب کے غلام بیٹھے ہوں گے. متقین فیہا علی الارائک، اور وہ پلنگوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں دیکھو ذرا میرے محبوب کے غلاموں کی شان تو دیکھو کہ نعمت ثواب، یہ کتنا خوبصورت ثواب کی بات، کتنا خوبصورت اجر ہے، کتنا خوبصورت ثواب ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کتنی عمدہ آرام گاہ ہے. دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنی اس آرام گاہ کو اس طرح مرصع اور خوبصورت بنانا ہے، اس طرح جنت میں اپنی شان و شوکت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو رسول اللہ کے دین نے ہمیں سکھائے ہیں، جو رسول اللہ کی شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں. شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہوگی، اتباع رسول کرنی ہوگی، اسوہ رسول کو اپنانا ہوگا، اخلاق نبوی کو اپنانا ہوگا. جب تک ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطابقت نہیں حاصل کر لیتا، نہ یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، نہ وہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اگر دنیا کے اندر زندگی کی ظاہری زندگی کے اندر کامیابیاں چاہتے ہو اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے مطابق بنانا، رسول اللہ کے ساتھ اپنی ایسی نسبت قائم کرو کہ جب رسول اللہ کی نگاہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، تمہارے دل کے حالات بدل جائیں، تمہارا ظاہر بدل جائے، تمہارا باطن بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پاک محفل کو سجانے والے میرے بھائیوں کو، یہ جناب حاجی نذیر صاحب کے بیٹوں کو، جنہوں نے اتنا بڑا انقلاب لایا ہے،
اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے کہ آج لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ آج حاجی نذیر صاحب کے بیٹوں نے کمال کر دکھایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی خوبصورت یہ اصال ثواب کی محفلیں سجانے کا موقع عطا فرماتے رہے اور اجر عظیم عطا فرمائے, اور اس کے بدلے میں حاجی نذیر صاحب کے درجات بلند فرمائے, اور اس کے بدلے میں حاجی نذیر صاحب کے ساتھ جو دوسرے دیگر حضرات یہاں پہ مدفون ہیں, جو ہمارے محبت کرنے والے جماعت کے لوگ یہاں پہ مدفون ہیں, مولا کریم ان کے بھی درجات بلند فرما, ان کی عزتوں میں بھی اضافہ فرما, ان کی آخرت کی شانوں میں بھی اضافہ فرما. اور میرے جتنے بھی بھائی میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے تشریف فرمائیں, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما, ان کی آرزوؤں کو تکمیل فرما, ان کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما, ان کو زندگی کی عزتیں اور آبروؤں سے نواز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.